اختلافات میں سے ایک اختلاف یہ ہے، آپ کو فرق معلوم ہو رہا ہے نا موضوع اپنا گفتگو جملے کا، وہ آپ سے یہ کہے گا کہ ہمارا اور آپ کا اختلاف یہی ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں اور ہم عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ مانتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا اختلاف صرف یہی ہے۔ آپ جواب میں یہ کہیں گے کہ بھائی نہیں، صرف یہی اختلاف نہیں ہے، بلکہ جو آپ سے اختلافات ہیں ان اختلافات میں سے ایک اختلاف یہ ہے، ان اختلافات میں سے ایک اختلاف یہ ہے، صرف یہی اختلاف نہیں ہے، ہمارا اور تمہارا بنیادی اختلاف جو ہے وہ مسئلہ ختم نبوت پر۔ ہمارا تمہارا بنیادی اختلاف کس پر ہے؟ بولیے۔ آج ساری تقریر میں نے نہیں کرنی، آج ساتھ آدھی تقریر آپ لوگوں نے بھی کرنی ہے، کیونکہ آخری دن ہے نا، تو ساتھ آپ کو سبق سن سن کر آگے لے جاؤں گا۔ ہمارا اور آپ کا اختلاف صرف یہی نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان اختلافات ہیں ان میں سے ایک اختلاف یہ ہے کہ ہم حیات مسیح کے قائل ہیں اور تم قادیانی وفات مسیح کے قائل ہیں۔ بات سمجھ میں آگے ان سے کہیے کہ مسلمانوں کا اور قادیانیوں کے اختلافات میں سے بنیادی اور اساسی اختلاف جو ہے وہ اختلاف ختم نبوت پر، ختم نبوت پر ہے۔ پھر یہی حیات و وفات مسیح ہی اختلاف نہیں ہے۔ وہ یہ کہے گا کہ چلو آپ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا تمہارا اختلاف جو ہے وہ ختم نبوت پر ہے، ٹھیک ہے، آپ کی بات میں یہ مان لیتا ہوں کہ ہمارا اور مسلمانوں کا تمہارا اختلاف کس بات پر ہے؟ ختم نبوت پر ہے۔ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی اور قرآن کے نازل ہونے کے بعد وحی الہی کا نازل ہونا بند ہو گیا۔ قادیانی مرزائی جو ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، نبوت جاری ہے، لیکن غیر تشریعی نبوت جاری ہے۔ اب کوئی نبی جو ہے وہ شریعت لے کر نہیں آئے گا، کتاب لے کر نہیں آئے گا، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے فیضان سے نبی بن سکتا ہے، حضور کی اطاعت و اتباع سے نبی بن سکتا ہے، حضور کی پیروی سے نبی بن سکتا ہے۔ لہذا وہ یہ کہے گا میں قرآن سے آپ کو دکھاتا ہوں، وہ قرآن سے آپ وہ مسئلے کو چھوڑ دے گا۔ اگر آپ ڈٹے رہے تو اس مسئلے کو چھوڑ دے گا، وفات مسیح پر آیات پڑھنا بند کر دے گا۔ اب وہ قرآن کریم میں سے ایسی آیات پڑھنا شروع کرے گا جس میں مضارع کا صیغے وغیرہ، دیکھو یہاں وہی یہاں نبی کے آنے کا تذکرہ ہے، نبوت جاری ہے، کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ ایک من گھڑت دلیل ہے ان کی کہ قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ جو والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آپ کی وحی پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ قرآن پر، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو اس سے پہلے نازل ہونے والی وحی پر ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اگر بالآخرۃ هم یوقنون میں وہ تحریف معنوی کرتے ہوئے اور اپنی طلاقت لسانی کے ساتھ، اپنی تیزی، اپنی ہوشیاری کے ساتھ اس کا ترجمہ یہ کہیں گے اس وحی پر جو آپ پر نازل ہو گئی
اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، اور وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آپ کے بعد نازل ہونے والی وحی پر ایمان رکھتے ہیں۔ لہذا قرآن کریم نے تو اپنے آغاز میں ہی اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ قرآن کے بعد وحی نازل ہوگی تب مومن بنے گا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ ان کی دلیل ہے، یہ ان کی دلیل ہے، کیونکہ موضوع ہمارا اس وقت اجراء نبوت نہیں ہے۔ اگر اس پہ شروع ہو گیا، اس کے جوابات سے شروع ہو گیا تو پھر وہ آگے بعد رہ جائے گی۔ دن آخری ہے، اس لیے نہیں اس کو ختم کر رہا ہوں۔ اس قسم کے وہ من گھڑت وہ قرآن کریم میں سے آیات پڑھ کر کے غلط سلط ترجمے کر کے آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کرے گا، اور جو پاس بیٹھے ہوئے ہوں گے سننے والے، ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ قرآن کریم محض اپنے پر ایمان لانے یا اپنے سے پہلے وحیوں پر ایمان لانے کی بات نہیں کرتا، بلکہ اپنے بعد نازل ہونے والی وحیوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ آپ اس سے مطالبہ کیجئے، اس سے اصرار کیجئے کہ بات نہ حیات و وفات مسیح پر ہوگی، نہ اجراء نبوت پر ہوگی۔ بات ہوگی تو دو میں سے کسی ایک پہلو، کسی ایک موضوع پر بات ہوگی۔ اب یہ آپ کی مہارت ہوگی، آپ کتنے تیز ہیں، کتنی ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ اس سے بولیے، آپ کہیں کہ بات دو میں سے ایک پر ہوگی۔ اولاً مرزا غلام قادیانی کے کریکٹر، اس کے سیرت، اس کے کردار پر بات ہوگی۔ مرزا غلام قادیانی کے کریکٹر پر بات ہوگی، اس کی سیرت، اس کے کردار پر بات ہوگی۔ اور ثانیاً مرزا غلام قادیانی کی کفریات پر بات ہوگی، جو اس نے اپنی کتابوں کے اندر کفریات لکھے ہیں، بکے ہیں۔ اب آپ کو وہی ہر بار وہی طریقہ، وہی انداز اختیار کرنا پڑے گا۔ جو طریقہ وہ اختیار کرتا ہے، وہ حیات عیسیٰ کے مسئلہ پر آیت پہ آیت پڑھتا چلا جائے گا۔ دیکھو قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہاں سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، قرآن میں یہ ہے، یہ دیکھو یہاں سے ثابت ہو گئے۔ اب آپ کو پوری طریقے سے، پوری توجہ کے ساتھ، اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے، پوری ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے، آپ ساتھ اس سے مطالبہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کہتے چلیے مرزے کا کوئی حوالہ، کوئی عبارت پیش کریں، یہ دیکھو مرزے نے یہ کفر کر لکھا، یہ دیکھو یہ مرزے نے جھوٹ لکھا ہے۔ اتنے کثیر حوالہ جات اس کو پیش کرنے شروع کر دیں کہ تاکہ ارد گرد جو بیٹھے ہوئے سننے والے لوگ ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو جائے، پختہ تر ہو جائے کہ یہ بات مرزا غلام قادیانی نے جو بات کہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے اور یہ اس کا جھوٹ ہے۔ اور اگر آپ کامیاب ہو گئے کسی قادیانی مرزئی سے بات کرتے ہوئے کہ وہ مرزا غلام قادیانی کے کردار پر بات کرنے پر آمادہ ہو جائے، یا اس کے کفریات پر بات کرنے پر آمادہ ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ العزیز کوئی مائی کا لال، کوئی قادیانی اس روئے زمین پر آج تک پیدا نہیں ہوا کہ جو آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز کوئی 5 سے 10 منٹ تک بھی آپ کا مقابلہ کرے۔ تو مرزا قادیانی کے ماننے والوں، مرزائیوں کے ساتھ بات کن موضوعات پر کی جا سکے گی؟ نمبر 1 مرزا کے کردار پر، نمبر 2 مرزا کی کفریات پر۔ اب پلٹ کر پھر پیچھے آئیے، حیات و وفات مسیح پر ہم بات کیوں نہیں کریں گے؟ کیا ہمارے پاس دلائل نہیں؟ دلائل ہیں الحمدللہ،
انبار ہے دلائل کا، اور آج تک دنیا قادیانیت علماء اسلام کے اس مسئلے پر دلائل کا جواب نہیں دے سکتے۔ کل بھی آپ نے ابھی حضرت مولانا عبدالتواب صدیقی صاحب سے سنا، حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب سیف چشتیائی اس مسئلہ پر مرزا غلام قادیانی خود اس سے لے کر آج کے پیدا ہونے والے قادیانی تک مرزا غلام قادیانی کی ذریت میں سے آج تک کسی کو جرت نہیں ہو سکی کہ وہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب کا جواب دے سکے۔ ہمارے پاس دلائل ہیں، لیکن بحث اس لیے نہیں کریں گے کہ جو چیز ہم واضح کرنا چاہتے ہیں وہ بنیادی طور پہ اس کے کفریات ہیں، وہ اس کے جھوٹ ہیں جو اس نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے، اور خود یہ عقیدہ جو ہے حیات مسیح کا عقیدہ جو ہے مرزا غلام قادیانی نے خود اپنی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی، یہ کوئی اساسی اور بنیادی عقیدہ نہیں ہے، اور نہ کوئی یہ دین کا رکن ہے کہ جس سے متعلق بحث مباحثے کیے جائیں، دلائل دیے جائیں اور اس کے اندر وقت ضائع کیا جائے۔ کہتا ہے یہ ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ اب جس کو بانی جماعت جس عقیدے کو خود اساسی اور بنیادی عقیدہ نہ ہونے کا اقرار کر رہا ہے، اس پہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ چنانچہ آپ ان سے بولیے، آپ کہیے کہ جناب آپ کے جماعت کے بانی مرزا صاحب جو ہیں وہ اس بات مرزا جی کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ جو ہے کوئی اساسی عقیدہ نہیں ہے، یہ کتاب ہے ازالہ اوہام۔ ازالہ اوہام یہ مرزا غلام قادیانی کی کتاب ہے۔ ازالہ اوہام ہے اور اس کا صفحہ نمبر 55، صفحہ نمبر 55۔ صفحہ نمبر 54 پر ہمارا مذہب کے نام سے یہ باب قائم کر رہا ہے کہ ہمارا مذہب کیا ہے، اپنے مذہب کی وضاحت کر رہا ہے مرزا غلام قادیانی۔ چنانچہ اپنے مذہب کی وضاحت کرتے ہوئے یہ لکھتا ہے، اول تو یہ جاننا چاہیے کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ اول تو یہ جاننا چاہیے کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہماری ایمانیات کی جز یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو، یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو، بلکہ صدہا پیش گوئیوں میں سے یہ ایک پیش گوئی ہے جس کو حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں، حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں، جس زمانہ تک یہ پیش گوئی بیان نہیں کی گئی، جس زمانہ تک یہ پیش گوئی بیان نہیں کی گئی، اس زمانہ تک اسلام کچھ ناقص نہیں تھا، اس زمانہ تک اسلام کچھ ناقص نہیں تھا، اور جب بیان کی گئی
اور جب بیان کی گئی تو اس سے اسلام کچھ کامل نہیں ہو گیا، اور جب بیان کی گئی تو اس سے اسلام کچھ کامل نہیں ہو گیا۔ مرزا جی نے اپنے اس اقتباس کے اندر یہ بات واضح کی کہ یہ کوئی ایمانیات میں سے نہیں ہے، جز نہیں ہے، ارکان دین میں سے نہیں ہے، بس ایک پیشن گوئی ہے۔ جب تک یہ نہیں تو دین مکمل، یہ نہیں کہ دین مکمل نہیں تھا، اور جب پیش کر دی یہ نہیں کہ دین مکمل ہو گیا۔ تو جب بانی جماعت اس مسئلے کو اتنی حیثیت دے رہے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ حیثیت بیان کر رہے ہیں نا کہ مرزا غلام قادیانی خود اپنے قلم سے اپنے عقیدے کے مطابق حیات و وفات مسیح، جس کو آج دنیا قادیانیت یہ کہتی ہے کہ پہلے یہ مسئلہ حل کرو، پہلے اس پر بات کرو، اس کے بعد کسی دوسرے مسئلے پر بات ہو سکتی ہے، آج جس کو دنیا قادیانیت اتنی اہمیت دے رہی ہے، خود بانی جماعت اس کو یہ حیثیت دے رہا ہے کہ اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، کہ اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ تو جب بانی جماعت کی بات کو مانا جائے گا یا کہ اس کے کسی فالوور کی بات کو مانا جائے گا؟ بانی جماعت کی بات کو مانا جائے گا، لہذا یہ کہا جائے گا کہ یہ اس مسئلہ پر حیات و وفات مسیح پر بحث کر کے وقت کو ضائع کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ خود بانی جماعت کے نزدیک اس مسئلے کی کوئی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے بغیر دین مکمل نہ ہو، لہذا اس مسئلے پر بات نہیں کی۔ یہی بات مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتاب حقیقت الوحی، اس کا لکھ لیں ازالہ اوہام کا صفحہ نمبر 55۔ اب یہی بات حقیقت الوحی میں مرزا غلام قادیانی نے ایک اور انداز سے بھی لکھی۔ حقیقت الوحی اس وقت میرے ہاتھ میں، یہ اس کے صفحہ نمبر 30 کے حاشیہ پر ہے۔ مرزا جی لکھتے ہیں، یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ کا دوبارہ دنیا میں آنا، یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ کا دوبارہ دنیا میں آنا اجماعی عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے، یہ سراسر افتراء ہے، یہ سراسر افتراء ہے۔ صحابہ کرام کا رضی اللہ عنہم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع صرف اس آیت پر ہوا تھا، صحابہ کرام کا اجماع صرف اس آیت پر ہوا تھا کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، پھر بعد ان کے امت میں، پھر بعد ان کے امت میں طرح طرح کے فرقے پیدا ہو گئے، طرح طرح کے فرقے پیدا ہو گئے، چنانچہ معتزلہ اب تک، چنانچہ معتزلہ اب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں، اور بعض اکابر صوفیاء، اور بعض اکابر صوفیاء بھی ان کی موت کے قائل ہیں، اور مسیح موعود کے ظہور سے پہلے، اور مسیح موعود کے ظہور سے پہلے اگر امت میں سے، اگر امت میں سے کسی نے یہ خیال بھی کیا کہ
کسی نے یہ خیال بھی کیا کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں، تو ان پر کوئی گناہ نہیں، صرف اجتہادی خطا ہے، صرف اجتہادی خطا ہے جو اسرائیلی نبیوں سے بھی بعض پیش گوئیوں کے سمجھنے میں ہوتی رہی ہے، جو اسرائیلی نبیوں میں سے بھی بعض پیش گوئیوں کے سمجھنے میں ہوتی رہی ہے۔ اب یہاں پر بھی مرزا غلام قادیانی جی نے حیات و وفات مسیح کے عقیدہ کو اتنا بے حیثیت بنا کر پیش کیا، یہ کوئی جماعی نہیں ہے، تو ایک غلطی ہے جو چلتی آ رہی ہے۔ تو جو عقیدہ بقول تمہاری جماعت کے بانی کے ایک غلطی ہے جو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے، تم بضد ہو اسی غلطی پر قائم رہنے پر ہمیں کہہ رہے ہو کہ بحث اس پہ کرو، لہذا ہم اس مسئلے پر بحث نہیں کریں گے۔ بحث جو ہوگی وہ مرزا غلام قادیانی کے کردار پر ہوگی یا مرزا غلام قادیانی کی کفریات پر ہوگی۔ دو حوالے، 30 صفحہ نمبر 30، تیسرا حوالہ یہ مرزا غلام قادیانی کا ایک چھوٹا سا یہ بکلیٹ ہے، احمدی اور غیر احمدی میں فرق، احمدی اور غیر احمدی میں فرق۔ دراصل یہ مرزا غلام قادیانی کی 27 دسمبر 1905 کی ایک تقریر ہے جو اس نے اپنی جماعت کے لوگوں کے سامنے کی تھی، 27 دسمبر 1905۔ ذرا اپنے ذہن میں میرا وہ جملہ لائیے جو میں نے آپ سے کہا کہ جماعت قادیانیہ سے ہمارے اختلافات جو ہیں ان اختلافات میں سے ایک مسئلہ اور ایک اختلاف حیات و وفات مسیح کا ہے، صرف یہی اختلاف نہیں ہے، جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف یہی اختلاف ہے ہمارے مسلمانوں کے درمیان کہ مسلمان جو حیات مسیح کے قائل ہیں اور ہم وفات مسیح کے قائل ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی اختلاف نہیں ہے بلکہ من جملہ ان اختلافات کے جو جماعت احمدیہ قادیانیہ کے ساتھ مسلمانوں کے ہیں ان میں سے ایک اختلاف یہ ہے، مرزا غلام قادیانی خود بیان کرتے ہیں کہ صرف یہی اختلاف نہیں ہے، صرف یہی اختلاف نہیں ہے۔ چنانچہ مرزا جی لکھتے ہیں، اس کی سرخی انہوں نے قائم کی ہے ایک جماعت الگ بنانے کی وجہ، احمدی اور غیر احمدی کا فرق بیان کرتے ہوئے جو انہوں نے کتاب کا لکھا، اس کی سرخی وہ قائم کرتے ہیں ایک الگ جماعت بنانے کی وجہ۔ مرزا جی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کل میں نے سنا تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ اس فرقہ اور دوسرے لوگوں میں، ایک شخص نے کہا کہ اس فرقہ اور دوسرے لوگوں میں سوائے اس کے اور کچھ فرق نہیں، سوائے اس کے اور کچھ فرق نہیں کہ یہ لوگ وفات مسیح کے قائل ہیں، کہ یہ لوگ وفات مسیح کے قائل ہیں،
اور وہ لوگ یعنی کہ مسلمان اور وہ لوگ وفات مسیح کے قائل نہیں، اور وہ لوگ وفات مسیح کے قائل نہیں، باقی سب عملی حالت، باقی سب عملی حالت مثلا نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج وہی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ صرف یہی ایک اختلاف ہے کہ قادیانی وفات مسیح کے قائل مسلمان نہیں، باقی سب چیزیں ایک ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے ایسا نہیں ہے، لکھتا کہ سوچ سمجھنا چاہیے، تو سمجھنا چاہیے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ میرا دنیا میں آنا، کہ میرا دنیا میں آنا صرف حیات مسیح کی غلطی کو دور کرنے کے واسطے ہے، کہ میرا دنیا میں آنا صرف حیات مسیح کی غلطی کو دور کرنے کے واسطے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک غلطی ہے، صرف اسی کو دور کرنے کے لیے میں نہیں آیا ہوں، باقی اور غلطیوں کو بھی دور کرنا میرا کام ہے، میرا منصب ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر مسلمانوں کے درمیان، اگر مسلمانوں کے درمیان صرف یہی ایک غلطی ہوتی تو اتنے کے واسطے ضرورت نہ تھی، اگر مسلمانوں کے درمیان صرف یہی ایک غلطی ہوتی تو اتنے کے واسطے ضرورت نہ تھی کہ ایک شخص خاص مبعوث کیا جاتا، کہ ایک شخص خاص مبعوث کیا جاتا اور الگ جماعت بنائی جاتی اور ایک بڑا شور بپا کیا جاتا، ایک الگ جماعت بنائی جاتی اور ایک بڑا شور بپا کیا جاتا۔ آگے یہ کہتا کہ یہ جو غلطی امت کے اندر پیدا ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، یہ غلطی کوئی آج کی نہیں، یہ غلطی زمانہ رسالت میں پیدا ہو گئی تھی۔ لکھتا ہے یہ غلطی دراصل آج نہیں پڑی، یہ غلطی دراصل آج نہیں پڑی، بلکہ میں جانتا ہوں، بلکہ میں جانتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے ہی عرصہ بعد یہ غلطی پھیل گئی تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے بعد کا کون سا زمانہ ہے؟ عہد صحابہ ہے، خلفائے راشدین کا زمانہ ہے۔ اور کئی خواص اور اولیاء اور اہل اللہ کا یہی خیال تھا، اور کئی خواص، اولیاء اور اہل اللہ کا یہی خیال تھا اگر یہ بطور خاص نوٹ کرنے کے الفاظ ہیں، اگر یہ کوئی ایسا اہم امر ہوتا، اگر یہ کوئی ایسا اہم امر ہوتا تو خدا تعالی اسی زمانے میں اس کا ازالہ کر دیتا۔ اگر یہ کوئی ایسا اہم امر ہوتا تو خدا تعالی اسی زمانہ میں اس کا ازالہ کر دیتا۔ گویا کہ مرزا صاحب یہ بیان کہہ رہے ہیں
حیات مسیح کا عقیدہ یا وفات مسیح کا عقیدہ یہ کوئی اتنا اہم امر نہیں، اہم مسئلہ نہیں ہے، یہ کہ غیر اہم مسئلہ ہے۔ ان کی تحریر اور ان کے اس فرمانے ذی شان کی روشنی میں یہ مسئلہ غیر ذی شان ہے۔ مرزا جی کے فرمان شاہی کی روشنی میں یہ مسئلہ جو ہے غیر اہم ہے۔ تو جب اتنا غیر اہم ہے کہ مرزا غلام قادیانی صاحب ایک بار نہیں بار بار اپنی کتابوں میں یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ یہ حیات و وفات مسیح کا عقیدہ نہ اجماعی ہے، نہ دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہے، نہ دین کا امانیات کا کوئی جزو ہے، ایک غلطی ہے جو ابتدا سے اسلام کے اندر پڑ گئی تھی۔ اب جو جماعت کا بانی جب اس کی اس قدر غیر اہم جس مسئلے کو سمجھ رہا ہے، اب اس مسئلے پر بحث کرنا سوائے وقت کے ضائع کرنے کے کچھ نہیں۔ یہ مسئلے کو پر بحث کرنا یہ کیا وقت کا ضیاع کرنا ہے، لہذا حیات و وفات مسیح پر بحث کر کے ہم وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ ہم وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے، اور جس مسئلہ میں ہمارا تمہارا بنیادی اختلاف ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہے، اور حضور کی ختم نبوت کا انکار کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ حضور کی ختم نبوت کا انکار کرنا کفر ہے۔ لہذا مرزا غلام قادیانی نے نہ صرف یہ کفر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا ہے، بلکہ مرزا غلام قادیانی نے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کفر کیے ہیں، اور اتنے کفر ہیں مرزا غلام قادیانی کے کہ جیسے برسات کے مینڈک اور کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں زمین پر بکھرے پڑے ہوتے ہیں، اسی طرح سے مرزا غلام قادیانی کی کتابوں میں کفریات اتنی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں کہ برساتی مینڈکوں سے بھی زیادہ ہے۔ طریقہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ سب کو؟ جس کو نہیں سمجھ میں آیا ہاتھ کھڑا کرے۔ جس کو مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ بات ہم نے کیسے کرنی ہے، جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ سب کو آ گئی؟ سب مناظر مانیں گے؟ سبحان اللہ۔ اور یہ مسئلے کے بھی آپ نے تینوں حوالہ جات لکھ لیے نا؟ یہ اب دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی، یا تو قادیانی صاحب جو آپ سے بات کرنے والے ہوں گے آپ ان کو کہیں جناب یہ آپ کے مذہبی رہنما آپ کے نبی کا فرمان ہے، بھئی وہ نبی مانتے ہم تو نہیں نہ مانتے، وہ تو نبی مسیح ماضی وغیرہ، آپ کا یہ آپ کا مسیح کا فرمان ہے، ماضی کا فرمان